بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، میرا نام اسلان تارڑ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں SB1 نیوز۔ SB1 نیوز کے تمام ویورز کو میں اپنے اس پروگرام حیات صحابہ و شان اہل بیت میں ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کی تھی، جس صحابی رسول کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی تھی، ان کا نام گرامی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج ہم اپنے ایپیسوڈ 3 میں جس صحابی رسول کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے اور ان کی حیات مبارک سے ہم کچھ سیکھیں گے، ان کا نام گرامی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں اور ذو النورین بھی ہیں۔ جی، آج اس ٹاپک پہ سیکھنے کے لیے میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری احسن معاویہ صاحب، اور میں علامہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ داریاں ہیں ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اور مجھے اور میرے ناظرین کو بتائیے کہ ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا رشتہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SB1 نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پھر مجھے ایک عظیم شخصیت، صحابی رسول، دوہرے داماد پیغمبر، مظلوم مدینہ، ناشر قرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کے حوالہ سے مجھے کچھ بولنے کا موقع دیا۔ دو رشتہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی جن کا نام ام حکیم البیضاء، بعض مورخین نے لکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئیں۔ حضرت ام حکیم کی بیٹی، ان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح یہ رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بنتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور رشتہ داری جو اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت کسی انسان کو یہ شرف اور یہ مقام کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور وہ شرف یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح کسی بندے کے ساتھ نہیں ہوا جی، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ شرف دیا، یہ مقام دیا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی محبوب بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، اور پھر عجیب اتفاق، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں باری باری عثمان بن عفان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ تو یہ 2 رشتہ داریاں بڑی مشہور ہیں، اور اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے جی، 2 نوروں والا۔ بیٹی کو نور کہتے ہیں جی، آنکھوں کا نور ہوتا ہے، بیٹے کو نور کہتے ہیں، بیٹی کو نور کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے 2 نوروں والا، یعنی 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں جی۔ یہ 2 رشتہ داریاں مشہور ہیں زیادہ جی۔ ماشاءاللہ جی قاری صاحب۔ اچھا، اس سے ہٹ کے آپ، ہم سب کو، میرے ناظرین کو پتہ ہے کہ اسلام بہت ساری قربانیوں کے بعد پھیلا ہے۔ بے شک اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی صحابہ رسول کو۔ تو اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی قربانی پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا وقف کیا، کون کون سی قربانیاں تھیں۔ جی، جیسا کہ اسلان صاحب نے فرمایا کہ اسلام قربانیوں سے پھیلا، واقعی جی اس کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور ہر صحابی نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور خاص طور پہ وہ اصحاب رسول جو شروع میں مسلمان ہوئے، تو شروع میں ہی
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ حضرت عثمان غنی ایمان قبول کرتے ہیں، پھر ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، گھر میں کمرے میں محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ دو چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں جی، ایک اس کا وطن، وطن کی محبت انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، ایک نیچر ہے۔ بے شک۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وطن کی بھی قربانی دی، چنانچہ مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی جی۔ پھر دوسری مرتبہ بھی جب اطلاع ملی کہ مکہ کی حالات ٹھیک ہیں تو مسلمان حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، لیکن حالات خراب تھے، دوبارہ حبشہ چلے گئے۔ تو دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور پھر تیسری مرتبہ مدینہ المنورہ کی ہجرت جو ہے۔ اس طرح 3 ہجرتیں، وطن چھوڑا، اپنے وطن کو قربان کیا، اپنے مکان کو چھوڑا، اپنی محنت مشقت سے جو ایک مکان بنایا تھا سب کو چھوڑا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح انسان کو اپنا مال بڑا محبوب ہوتا ہے جی، اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ کماتے ہو جی، تو وہ مال انسان کو بڑا عزیز ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اپنا وطن قربان کرتے ہیں، اپنی جان پہ مصیبتیں پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اسی طرح اپنا مال بھی اللہ کے نام پہ وقف کیا۔ ایک جملہ اور ایک میں فکر اپنے مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں، بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے حاتم طائی کی طرح، فلاں بندہ حاتم طائی کی طرح بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا پیسہ مال دولت جو ہے وہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، رفاع عامہ پہ خرچ کرتا ہے جی۔ لیکن میں آج اپنے سامعین و ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ نے یہ مثال نہیں دینی، آج کے بعد آپ نے مثال یہ دینی ہے کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے عثمان غنی کی طرح۔ ماشاءاللہ۔ عثمان کیوں؟ حاتم طائی کی سخاوت پہ اسرائیلی جو روایات ہیں، جو تاریخ ہے، مورخین نے لکھا کہ وہ بڑا سخی تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت جو ہے، ان کا انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اس پہ تو اللہ کا قرآن شاہد ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ شاہد ہیں، وہ گواہ ہیں۔ تو ایک مسلمان کا جو آئیڈیل ہے جی، ہمارے لیے جو ایک ماڈل ہیں، وہ صحابہ رسول ہیں۔ تو آج کے بعد میں مسلمان اپنے بھائیوں سے، سامعین سے، ناظرین سے یہ التماس کروں گا کہ جب بھی آپ مثال دیں تو یہ مثال دیں فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا سخی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح۔ اور دیکھیں آپ کس طرح حضرت عثمان غنی اپنا مال خرچ کرتے ہیں جی، کتنا اللہ نے مال دیا تھا، بہت بڑے بینکار قسم کے آدمی تھے جی، یعنی پیسہ ان کا ہوتا تھا، آگے لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرتے تھے، تو جتنا نفع ملتا ہے، جتنا پیسہ ملتا ہے، بڑھ چڑھ کے اللہ کے نام پہ پیسہ مال خرچ کرتے ہیں۔ صرف 2 چیزیں ان کے مال خرچ کرنے پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سن 7 ہجری میں جب مسجد نبوی کا صحن اور اس کا جو حال تھا وہ تنگ ہو گیا، نمازی زیادہ ہیں، مسلمان زیادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو 7 والا پلاٹ زمین جو ہے وہ خرید کے اس کو مسجد کے ساتھ ملا کے اللہ کے نام پہ وقف کر کے، فرمایا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں 7 والی زمین مسجد نبوی کے ساتھ جو ہے اس کو خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کرنے والے اور جنت کی بشارتیں حاصل کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ مانگا تو حضرت عثمان غنی 100 اونٹ بما ساز و سامان، پھر اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بما ساز و سامان، چلتے 900 اونٹ بما ساز و سامان، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں ہاں بھی کون چندہ دے گا، مجاہدین کے لیے کون دے گا؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور 100 گھوڑا بما ساز و سامان، پھر آپ نے مانگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں گئے، اپنی جھولی میں درم اور دینار اس طرح بھر کے لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے دامن کو پھیلایا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ سارے کے سارے درم اور دینار
اللہ اکبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوشی کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہم انی رضیت عن عثمان فرضان ہو، اے میرے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ناظرین پروگرام جاری و ساری ہے، آپ دیکھتے رہیے SB1 نیوز۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اب آپ کو لاہور اور گجرانوالہ کی کوالٹی اور ریٹس منڈی بہودین میں کرسٹل سینٹری، جو اپنے نام کی طرح معیار بھی بہت اعلیٰ رکھتی ہے، جہاں پر ٹائل، سینٹری فٹنگ، باتھ روم ٹائل، کچن ٹائل، وال ٹائلز اور امپورٹڈ ٹائل کی وسیع رینج دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ PVC، PPR فٹنگ، سیرامکس اور اس کے ساتھ ساتھ باتھ روم اور کچن کی مکمل ایکسیسری موجود ہے۔ ارے آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ یہ کرسٹل سینیٹری ہے کہاں پر؟ کرسٹل سینٹری سٹور بالمقابل قومی بچت بینک نزد مرکزی جامعہ مسجد منڈی بہودین۔ مینیجنگ ڈائریکٹر حاجی ظفر اقبال بلوچ۔ فون نمبر 0321 774 5185۔ اب بجلی کے جھنجٹ سے ہوں آزاد، ہم لائے آپ کے مسائل کا حل۔ ٹیوب ویلز، دفاتر، پیٹرول پمپس اور مساجد کو سولر انرجی سے کنیکٹ کریں اور ہو جائیں بے فکر۔ 10 سالہ گارنٹی کے ساتھ ہر قسم کے سولر پینلز۔ تو ابھی رابطہ کریں میاں سولر سسٹم، اٹھیالہ خرد، ملکوال، منڈی بہودین۔ پروپرائٹر میاں مسرت علی اینڈ بردرز۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ ہو رہا تھا ان کا نام گرامی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں اور ان کا احاطہ کرنا چند منٹوں میں یہ ناممکن بات ہے، لیکن میں ابھی چاہوں گا بریک کے بعد کہ علامہ صاحب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف ابواب میں سے ایک باب جو صلح حدیبیہ کا باب ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ اس میں بڑا مین کردار ہے مطلب کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ جی ناظرین، واقعی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق جو ہے وہ درخشاں ہے، چمکدار ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھوڑی سی میں اس کی ڈیٹیل، اس کا پس منظر بیان کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ بے شک۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ چلو بھئی عمرہ کی تیاری کرو۔ تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ، زیادہ روایت جو ہے وہ 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ جو صحیح معنوں میں سچے مسلمان تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، تو ان کی خوشی ایک دیدنی خوشی تھی۔ ان کے اندر جو ایک محبت تھی اس کا احاطہ الفاظ کی شکل میں نہیں ہو سکتا۔ راستے میں مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آپ مکہ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے ایلچی بھیجا اور آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے، اپنا سفیر بنا کے، اپنا ایلچی بنا کے، اپنا پیغام بر بنا کے بھیجا، جاؤ عثمان اور وہاں مشرکین مکہ کو بتاؤ بھی ہمارا مقصد جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہے، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اب یہاں دیکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عثمان غنی کو وہاں بھیجا تو محسوس ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی حضرت عثمان غنی کا ایک مقام تھا۔ اسی بندے کو بھیجا جاتا ہے جی اپنی بات سنوانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، جس پہ دونوں فریق جو ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو آپ کا وہاں ان کو ایلچی بنا کے، نمائندہ بنا کے بھیجنا اس بات کی دلیل، ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی کی شخصیت پہ اعتماد، اور دوسرا یہ بھی آپ کو یقین تھا کہ مشرکین مکہ آپ عثمان غنی کی جو بات ہے وہ سنیں گے۔ لیکن عجیب اتفاق ہوا، حضرت عثمان غنی جب وہاں تشریف لے گئے، اپنا مقصد بیان کیا، لیکن مشرکین مکہ نے اجازت نہ دی اور آپ کو روک دیا گیا۔ اتنا کہا گیا کہ عثمان تم چاہو تو تم بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو،
لیکن قربان جائیں اصحاب رسول کا جو ایک سچا عشق تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا جو پیار تھا، ان کی جو محبت تھی، اس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی وہاں مشتاق ہیں اور اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے بے قرار اور بے چین ہوں، اور میں یہاں بیت اللہ کا طواف کروں، عثمان کی محبت یہ برداشت نہیں کرتی۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ قید کر دیا گیا۔ خبر یہ پھیلی، افواہ یہ پھیلی کہ عثمان شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا بھئی ہم عثمان کا بدلہ لے کے جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ عثمان کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں کہ جب تک عثمان کا بدلہ ہم نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ایسے اپنا ہاتھ کیا اور کہا میرے صحابہ اپنے ہاتھ اوپر رکھو۔ جب سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ اوپر رکھ دیے تو اوپر آپ نے ایسے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا یہ میرا ہاتھ ہے، اوپر میرے صحابہ کا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے اور اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر عثمان کا ہاتھ ہے، اور ان سب کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ، پھر یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید سورہ فتح کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ فرمایا میں اللہ راضی ہو گیا، قسم اٹھا کے کہا مولا کن سے راضی ہوا؟ عن المؤمنین، فرمایا ایمان والوں سے۔ دعویٰ تو میرا بھی ہے، دعویٰ تو آپ کا بھی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جی عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جن اصحاب رسول نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی، اللہ کو وہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ، ایک اور بات، ماشاءاللہ، صحابہ ان کا مقام تو اپنی جگہ پہ ہے، اللہ نسبت رسول کی وجہ سے صحابہ کو یہ مقام ملا۔ جس درخت کے نیچے اللہ عز و جل کے یہ مومنین جو بندے تھے، جس درخت کے نیچے انہوں نے بیعت کی، اللہ کو وہ درخت اتنا پسند آیا کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ اللہ، تو حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی وجہ سے 1400 اصحاب رسول کو اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ تو پھر عثمان کے کیا کہنے ہوں گے جی؟ بے شک بے شک، مزاج گل شاہ گل سے پوچھو، عثمان کا رتبہ گھٹانے والوں، عثمان کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، ویسے تو ابھی میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ تھوڑا سا بولیے۔ ویسے تو بڑا ایک یہ کنٹروورشل سا ٹاپک ہے، لیکن میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ بالکل مختصراً تھوڑا سا شارٹلی اس پہ بتائیے کہ کس حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اور یہ تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈال دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ طبعاً ایک بڑے ان کی طبیعت میں حساس قسم کی طبیعت تھی، نرم مزاج تھے جی۔ جی، حکومت ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے، اس کے باوجود جب بلوائیوں نے اور باغیوں نے حملہ کیا، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی وجہ سے پیارے نبی کے شہر میں خون نہیں بہانا چاہتا جی۔ اور عجیب اتفاق ہے، جب باغیوں نے حملہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں، مسجد نبوی کے ساتھ ان کا جو گھر تھا، وہاں پہ معصور تھے، وہاں پہ قید تھے اور روزے کی حالت میں۔ اور اس وقت دیکھیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب ان پہ حملہ ہوا جی، روزے کی حالت میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی ان کا قرآن کے ساتھ کیا ایک رشتہ تھا، قرآن کے ساتھ ان کی محبت کیا تھی کہ مشکل وقت ہے پھر بھی قرآن کو نہیں چھوڑا جی، روزے کی حالت میں۔ اور پھر عجیب اتفاق ہوا، جب عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن سے محبت کی تو پھر قرآن نے بھی اس دوستی کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، آپ کے جسم مبارک سے جو خون نکلا، قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قرآن کی اس آیت پہ ان کا خون مبارک گرا، قرآن نے ان کی شہادت کی گواہی دی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، بدر کے میدان میں شہید ہونے والے
ان کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا۔ احد کی جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کی گواہی احد کا جو پہاڑ وہ دے گا، اور عثمان غنی وہ ہیں جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا جی۔ بے شک بے شک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جی، اللہ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین الہی ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پہ، اور اب انشاءاللہ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور آپ سے بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد ملاقات کریں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔